السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں رضا اور آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل رضا فاطمہ ناولز پہ اگر کوئی شور وور کی آواز آ جائے تو اسے اگنور کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنے کمرے میں وائس اوور دے رہی ہوں تو میری اماں میرے بھائی وغیرہ آتے جاتے بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگنور کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پہلی قسط کا دوسرا پارٹ ہے، مطلب کہ محبت عبادت کی فرسٹ ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ میں ایسے ہی پارٹس میں اب کنورٹ کر کے ناول کو مطلب پوسٹ کیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم آخر میں باتیں کرتے ہیں۔ اور بائی دا وے سوری اتنے وقت بعد ناول پوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اسٹڈیز کی وجہ سے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ناول پوسٹ کرنے کا۔ کیا بتاؤں تم لوگوں کی بہن کتابوں میں نا سر دے کے پاگل ہو گئی ہے، تو بس اس لیے اب جب انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فوراً ٹائم ملا کرے گا میں کر دیا کروں گی۔ بس زیادہ حرج وائس اوور وغیرہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وائس اوور میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کیا نام ہے ناول لکھنے کی، اس کو تو میں فوراً جلدی لکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بس وائس اوور کرتے ہوئے نا ٹائم لگ جاتا ہے۔ خیر، اب ہم باتوں کو بعد میں کریں گے، پہلے ناول شروع کرتے ہیں۔ معراج بھی پاس بیٹھی سن رہی تھی، مسکرا رہی تھی اور اپنی بہن کو دیکھ کے ہنسنے لگی۔ ریحال بس معراج کو گھور کے رہ گئی۔ سلیمہ بیگم باہر چلی گئی تو معراج بہن کو تنگ کرنے لگی۔ مطلب کہ علی بھائی تم پر لٹو ہو گئے ہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ معراج نے ریحال کو روکا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو معراج؟ ریحال نے اس کو روکا۔ فضول باتیں تو نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ریحال نے سوچا پھر بولی، ویسے میں نے کبھی ان پر غور نہیں کیا، اب دیکھوں گی کیا سچ میں وہ مجھے دیکھتے ہیں؟ ہاں مجھے تو لگتا ہے امی ٹھیک کہہ رہی ہیں ریحو۔ ریحال خاموش ہو گئی۔ علی اپنے کمرے میں گیا تھا، شاید فون آ گیا تھا اس کو۔ ویسے تمہیں علی بھائی کیسے لگتے ہیں؟ معراج اب پوچھ رہی تھی۔ ریحال نے اس کو دیکھا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اور ان کے لیے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا ایسا، تو اب سوچ لو۔ ریحال نے گہرا سانس بھرا۔ معراج چھوڑو ان باتوں کو، فضول ہیں۔ ریحال نے اپنے دل کو جھٹکنا چاہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی اچانک دل میں کیسے آ سکتا تھا، لیکن محبت اچانک ہی ہوتی ہے۔ ہاں وہ سوچ رہی تھی اگر محبت اچانک ہونی تھی تو بچپن میں ہی کیوں نہیں ہو گئی تھی؟ وہ تو اس کو بچپن سے جانتی تھی نا، لیکن بچپن میں کبھی نظریں ایسے نہیں ٹکرائی تھی جیسے اب ٹکرائی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی محبت کچھ سال پہلے کیوں نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک ہی ملاقات میں کیوں ہو گئی؟ لیکن کچھ سال پہلے نظریں ایسے نہیں ٹکرائی تھیں جیسے اب ٹکرائی تھیں۔ علی مصطفیٰ نے ایسے نظریں نہیں جھکائی تھیں جیسے اب جھکائی تھیں، احترام سے، عزت سے۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح گھورتا نہیں تھا، وہ سب سے الگ تھا، وہ احترام میں نظریں جھکا لیتا تھا۔ یہ 3 دن کے لیے آئے تھے اور اب ان کو دوسری رات تھی، وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ سلیمہ بیگم اس پورے دن میں علی کی ہر حرکت دیکھتی رہی، خاص کر تب جب ریحال علی کے آس پاس ہوتی تھی، اور وہی ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا، نظریں جھکا لیتا تھا۔ اور اب اگلی شام کو ان کو واپس اسلام آباد جانا تھا۔ علی مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، آنکھوں سے نیند بہت دور تھی اور دماغ ہر سوچ سے خالی۔ خیال ایک چھوٹی سی لڑکی تک جا پہنچا جو اس کی کزن تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے مسکرا اٹھا۔ علی 24 سال کا تھا اور ریحال وہ 18 کی ہوئی تھی 20 دسمبر کو۔ علی عمر میں بہت بڑا تھا، ایسا علی کو لگتا تھا۔ ریحال شیخ میں بچپنا جھلکتا تھا، وہ اچھی اور معصوم لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، گڑیا جیسی۔ اس نے اپنے خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیا۔ اس کو سونا تھا اور صبح اس کو جلدی اٹھنا تھا۔ یہ سنہری صبح کا وقت تھا۔ علی صبح جاگ گیا تھا اور آج اس کی خالہ نے واپس چلے جانا تھا۔ ہاں اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ کنزا اور معراج تھی، انہوں نے علی کو صبح جلدی اٹھا دیا تھا۔ وہ فریش ہو کے جب باہر آیا تو پتہ چلا معراج، کنزا، ریحال اوپر چھت پر گئی ہیں۔ وہ بھی اوپر آ گیا۔ کنزا بیٹھی معراج سے باتیں کر رہی تھی اور ریحال موسم کا لطف لے رہی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ اچانک ریحال کو نیچے سے اس کی امی نے آواز لگائی، شاید کوئی کام تھا۔ ریحال نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے عالیشان دروازے تک بھاگی تھی کہ سامنے سے آتے سفید شلوار قمیض میں علی مصطفیٰ سے ٹکراتی بچی تھی۔ علی اپنے دھیان میں اوپر سیڑھیاں آ رہا تھا اور ریحال اپنے دھیان میں نیچے اترنے والی ہی تھی کہ سامنے علی کو دیکھ لیا۔ علی نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور ریحال اس کے سینے سے ٹکراتے بچی تھی۔ علی خاموش رہا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی۔ ریحال کو سامنے کھڑے شخص سے آتی پرفیوم کی خوشبو اپنے حصار میں لے گئی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ الگ سی، خوبصورت سی خوشبو۔ علی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ریحال نے ہلکی آواز میں معذرت کی اور پاس سے گزر گئی۔ علی کچھ نہیں بولا، وہ بولتا کم تھا، اور اس کی اس عادت کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا کہ اس میں بہت غصہ ہے، لوگوں کو صحیح لگتا تھا۔ علی بھی آگے بڑھ گیا۔
وہ شاید وہ شاید سب کو بلانے ہی آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے تھے۔ جی امی بولے، ریحال سلیمہ سے پوچھ رہی تھی۔ ریحال تم کہہ رہی تھی نا تمہیں کچھ کپڑے لینے ہیں۔ جی امی لینے تو ہیں، لیکن آپ اپنی پسند سے ہی لے آئیں۔ ریحال تم اپنی پسند سے لے آؤ بیٹا۔ ٹھیک ہے امی، میں تیار ہوتی ہوں، آپ بھی ہو جائیں، ساتھ چلتے ہیں پھر۔ سلیمہ بیگم نے کچھ دیر سوچا۔ میں تو زرینہ کے ساتھ پاس والی دکان پر جا رہی ہوں، کچھ چیزیں لینی ہیں، تم ایسا کرو۔ ماں نے کچھ دیر سوچا۔ تم علی کے ساتھ چلی جاؤ۔ ریحال حیران رہ گئی۔ میں کیسے امی؟ آپ ہی چلی جائیں، میں نہیں جا رہی۔ ارے بیٹا تم چلی جاؤ اس کے ساتھ، وہ مال لے جائے گا تمہیں۔ ابھی سلیمہ بیگم بول ہی رہی تھی، علی کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھو علی بھی آ گیا، تم چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ ریحال نے علی کو دیکھا۔ امی مجھے کچھ نہیں لینا، رہنے دیں۔ ریحال نے سلیمہ بیگم کو صاف منع کر دیا۔ سلیمہ بیگم نے سوچا، پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے، سب بچے گھر میں رہیں، میں خود ہی جا کے لے آتی ہوں کپڑے تم سب کے لیے۔ ریحال نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا ایک اور بات، سیٹس وغیرہ رکھوا لی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا ہمیں شام کو نکلنا ہے۔ جی امی رکھوا لی ہیں، ریحال نے کہا تو سلیمہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے بیگ میں چیزیں رکھ لو پھر۔ جی امی رکھ لیتی ہوں۔ ریحال بیگ میں چیزیں رکھنے لگی اور معراج اور کنزہ ایک دوسرے سے باتوں میں لگی تھیں۔ جس وقت وہ گھر سے باہر نکلے، ہمیشہ کی طرح علی مصطفیٰ ان کو مصطفیٰ محل سے باہر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑے کیب کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ علی نے ریحال کو مخاطب کیا، نہ ریحال کچھ بولی۔ ان کی کیب آئی، وہ گاڑی میں بیٹھے اور سلیمہ بیگم نے علی مصطفیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور گاڑی آگے بڑھنے سے پہلے معراج نے اونچی آواز میں کہا، خدا حافظ علی بھائی۔ جبکہ خاموش بیٹھی ریحال نے اپنے لبوں سے الفاظ ادا ہوتے سنے، خدا حافظ۔ علی مصطفیٰ جو شاید واپس گھر جانے کو تیار تھا، ریحال کے خدا حافظ کہنے پر گردن ہلا دی اور پھر گردن جھکائے وہ پلٹ گیا۔ ریحال شیخ اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ریحال علی مصطفیٰ کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے دور جا رہا تھا۔ وہ علی مصطفیٰ کو الوداع کہہ کے آئی تھی اور اپنے سینے میں بائیں طرف دھڑکنے والی چیز علی مصطفیٰ کو دے آئی تھی۔ ریحال کے دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ کیسے محبت کر سکتی تھی اس سے، وہ بھی 2 دن میں محبت! لاہور سے اسلام آباد تک کے راستے تک ریحال سے علی مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سوچا نہیں گیا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانے سنتے علی مصطفیٰ کو مسلسل سوچ رہی تھی، اپنی ماں کے الفاظ سوچ رہی تھی جو انہوں نے علی مصطفیٰ کے بارے میں کہے تھے۔ ریحال، علی تجھے پسند کرتا ہے شاید۔ کیا وہ سچ میں محبت کرتا تھا؟ چلو محبت نہ صحیح، پسند ہی کرتا ہو شاید۔ کہتے ہیں عشق کا چوتھا مقام ہوتا ہے عقیدت، اور جب محبت عبادت بن جاتی ہے تو اس محبت کو عقیدت کہتے ہیں۔ ریحال شیخ کی محبت عبادت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ ہاں جی، تو بتانا کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ بہت چھوٹی سی ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے اتنا ہی ٹائم ملا وائس اوور کرنے کا۔ اگلی ایپیسوڈ میں جلدی دے دوں گی، مطلب سیکنڈ ایپیسوڈ پہلے دوں گی نا، سیکنڈ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 دوں گی، پھر اس کا پارٹ 2 دوں گی، ایسے میں ایپیسوڈز دیا کروں گی۔ اور کمنٹ میں بتانا کہ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور پلیز سبسکرائب کر کے جایا کرو۔ ایسے دیکھ لیتے ہو، ویو کر لیتے ہو اور مطلب ایویں ہی بھاگ جاتے ہو، کوئی خیال وغیرہ ہے ہی نہیں میرا، مطلب ٹھیک ہے۔ اور سبسکرائب کر کے جایا کرو۔ اور ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تم لوگوں سے کہ انسٹاگرام کی آئی ڈی کو فالو کرو۔ وہاں پر نا فالوورز پتہ نہیں کیوں بہت کم ہے، اور مجھے شاید اس لیے وہاں پر لوگ فالو نہیں کر رہے نا، کیونکہ جو بھی وہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا وہ فیک اکاؤنٹ ہے یا کوئی فین پیج ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک لڑکی آ کے بولی، 1-2 لڑکیوں نے کمنٹ کیا، تو وہ بولی، کہتی ہیں کہ کیا نام ہے آپ کا، یہ ریئل اکاؤنٹ ہے یا پھر فین پیج ہے؟ تو میں نے آگے سے اس کے میسیج کا جواب دیا کہ یہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اور میں ہی قصاص کی رائٹر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سین ہوا، تو بھائی وہ میرا اکاؤنٹ ہے اور تم لوگوں کو مل جائے گا۔ تو مطلب کیا کہتے ہیں، میں نا ڈسکرپشن میں نا اس کا لنک دے دوں گی، تم لوگ جاؤ اور مجھے وہاں پر فالو کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور باقی مجھے بتانا کہ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور میں اگلی ایپیسوڈز انشاءاللہ ہر اتوار کی اتوار، مطلب سنڈے کے سنڈے دے دیا کروں گی۔ اور
پوری کوشش ہے، دے دیا کروں گی، کوشش ہے، کنفرم میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ تو اب تم لوگ ایپیسوڈ کو انجوائے کرو، بات کی باتیں بعد میں ہوں گی، کمنٹ میں بتانا کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ. اور اللہ حافظ بھائی، بہت بولتی ہوں میں، مجھے پتہ ہے، لیکن خیر اب ملتے ہیں ہم بعد میں. اللہ حافظ.